بالآخر ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے مل گئی ہے، وہ بیٹی کہ جس کو پیار محبت کا جھانسا دیا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو ورغلا کر گھر سے بھگایا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو شادی کے نام پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ گینگ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ گینگ کہ جو منشیات فروشی بھی کرتا تھا۔ جتنے بھی یوٹیوبر تھے سارے یوٹیوبروں کا جھوٹ ہو گیا کلیئر۔ نمرا خینی میرے پاس السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ سیٹ بیلٹس باندھ لیجئے کیونکہ آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے۔ خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا ویڈیو ایک ریاکشن ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو ایسا ہے جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اچانک ہنسنے کے بعد آپ رونے لگیں گے۔ ہنسیں گے آپ اس لیے کہ وہ اتنا کامیڈی سے بھرپور ویڈیو ہے، اور روئیں گے آپ اس لیے کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اتنے سال تک اس شخص کے ہاتھوں بیوقوف کیسے بنے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اقرار الحسن صاحب کی، جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ظہیر اور پری کا کیس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اب تک کے اس میں فراڈز کیے ہیں، کس طرح سے انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے، کس طرح سے انہوں نے ایک سمپل لو میرج کو گینگ کا نام دیا، اور کس طرح سے انہوں نے مجھے کال کر کے کیا کہا، یعنی کہ مجھے کچھ اور کہتے رہے اور دنیا کو کچھ اور کہتے رہے، اور انہوں نے یہاں تک کال میں کہا تھا کہ جناب دنیا کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ظہیر اور پری کا کیس شروع ہوا تھا اسی وقت نمرا کاظمی اور شاہ رخ کا کیس بھی شروع ہوا تھا۔ شاہ رخ نے بھی لو میرج کی تھی نمرا کے ساتھ، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نمرا نے اپنے شوہر سے بہت زیادہ ضد کی تھی کہ اسے واپس اپنے پیرنٹس کے پاس ملنے کے لیے جانا ہے، تو شاہ رخ نے اپنی پریکاشنری میجرز کو خیال رکھتے ہوئے اس نے یہ کیا تھا کہ لیگلی اپنی وائف کو ہینڈ اوور کیا تھا اس کے پیرنٹس کے پاس، تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ہمارے اوپر نام نہ آئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے کچھ ایسے چوہے سامنے آئے، میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کہ کچھ ایسے چوہے سامنے آئے جن کا کام ہی صرف کترنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، غلط بیانی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی صرف اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے گئی ہے اور ان کے بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ واپس آ جائے گی، لیکن باقی تمام آپ کو کیا بتاتے رہے، باقی سب جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے رہے، وہ یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ انہی کریڈٹ لینے والوں میں ان صاحب کا نام شامل ہوتا ہے۔ اقرار الحسن کے چنکس ہم اس پر ریاکشن دیں گے، تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کامیڈی ویڈیو، لیکن میں آپ کو کچھ اس کے ہائی لائٹس بتانا چاہتی ہوں کہ جب نمرا اپنے والدین کو ملنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے نمرا کے اپنے والدین کے پاس جاتے وقت، شاہ رخ کے لیے انہوں نے گینگ کا لفظ استعمال کیا، مذموم مقاصد کا نام یوز کیا، تشدد کا نام یوز کیا، منشیات فروشی، انہوں نے کہا کہ شاہ رخ جو ہے وہ منشیات فروشی کیا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی نمرا جو ہے اس نے چھٹکارا پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ 17 جون کو اغوا ہوئی تھی لڑکی، اور شاہ رخ جو ہے وہ منشیات فروشی کرتا تھا اور لڑکی کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، لڑکی کو مارتا تھا، اس کو بھی بیچا جانا تھا، اس کا بھی یہ سب کچھ ہونا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں کی، جس کو سن کے ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو گیا کہ کوئی اس حد تک مین اسٹریم میڈیا کا اینکر ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ یوٹیوبرز تو چلیں ویوز کی خاطر اتنا جھوٹ بولتے ہی ہیں۔ تو چلیے میں اب آپ کو ریاکشن دیتی ہوں اس ویڈیو پہ، سوائے ہنسی کے تو مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے اس پہ کیا کرنا ہے، لیکن پلے کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت خوش آئند خبر، ایک بڑی حوصلہ افزا خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ بالآخر ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے مل گئی ہے، وہ بیٹی کہ جس کو پیار محبت کا جھانسا دیا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو ورغلا کر گھر سے بھگایا گیا، وہ بیٹی کہ جس کو شادی کے نام پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ گینگ اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ گینگ کہ جو منشیات فروشی بھی کرتا تھا، جیسا کہ اس بیٹی کی والدہ کا الزام تھا۔ الٹیمیٹلی الحمدللہ اب اس بیٹی نے اس گینگ سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ جتنے بھی یوٹیوبر تھے سارے یوٹیوبروں کا جھوٹ ہو گیا کلیئر۔ نمرا خینی میرے پاس ہے، تو جو لوگ بول رہے تھے ڈیورس ہو گئی، الگ ہو گئے، نمرا اور شاہ رخ کی لڑائی ہوئی ہے، یہ وہ ہے فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، جس میں نام تو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سے یوٹیوبر ہیں جو کراچی کے ہیں، اور ایک ہمارے بھائی بڑے عزت دار ہیں، لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن انہوں نے ہم پہ ویڈیو بنایا کہ ان کی بھی ختم ہو گئی ہمارے دل سے عزت۔ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں وہ، تو بہت بڑے نیوز اینکر بھی ہیں، اب ان کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ کس کے ساتھ ہو؟ اپنے شوہر کے ساتھ۔ جی تو گائز فائنلی نمرا میرے ساتھ ہے، نمرا آ چکی ہے اور میرے ساتھ ہے۔
इकरारुल हसन साहब ने कहा था निम्रा काज़मी हमेशा हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के पास चली गई है। फल्ला लोग इतना झूठ कैसे बोलते हैं। चलिए आइए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। निम्रा काज़मी जो कि मेहदी काज़मी साहब की बेटी से बहुत मुमासलत रखता हुआ केस, 17 जून को ये बच्ची मलीर सऊदाबाद से अगवा होती है और अल्टीमेटली तौसा शरीफ डेरा गाजी खान में एक शाहरुख नामी लड़का उसके निकाह नामे के साथ बाद में नमूदार होता है कि जी मैं प्यार और मोहब्बत की शादी के बाद इस लड़की को डेरा गाजी खान ले आया हूँ। लेकिन लड़की की वालिदा ये इल्ज़ाम आयद करती है कि बे फॉर्म में लड़की की उम्र 14 बरस है। वो बे फॉर्म प्रोड्यूस भी करती हैं और वो कहती है कि ये कम उम्र की शादी है। सारी माओं को अपनी बेटियां 14 साल से ज़्यादा की नहीं लगती, चाहे वो 21 की हो जाएं चाहे वो 25 की हो जाएं। आपको कहीं पे भी निम्रा को देख के लगता है कि वो 14 साल की लड़की हो सकती है, कहीं पर भी। और ये शख्स इस्तेमाल कर रहा है लफ्ज़ जनाब जी गैंग का, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तशद्दुद का, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है मंशियात फरोशी का, जो अभी आप पूरे वीडियो को सुनेंगे तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ, ज़रा आगे सुनिए। और वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी ही से करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बच्ची उस उम्र को पहुंच जाए कि जिसमें कानूनी तौर पर शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं। कोई बेटी अगर अपने माँ बाप के पास जाना चाहे या वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहे, वो जिनकी बेटी है वो जाने और उनका काम जाने। मेरा काम है सिर्फ आपको इतना बताना कि ये लव मैरिज है, इसमें गैंग इन्वॉल्व नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई मज़मूम मकासद के लिए किसी की बेटी को अगवा करता है या वाकई वो किसी गैंग के पास जाती है तो डेफिनेटली हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अगर एक सिंपल लव मैरिज हो रही है तो आप व्यूज़ की खातिर ये गंदा धंधा क्यों कर रहे हो कि आप लोगों को झूठ बोलकर मिसगाइड करके आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे हो। बहरहाल आगे देखें। मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी की तरह से इस मामले में भी शाहरुख जिसके बारे में ये इल्ज़ाम था कि वो मनशियात फरोशी का काम करता है, वो एक गैंग का हिस्सा है, और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं, निम्रा काज़मी की वालिदा ने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आकर लगाया था। उस शख्स ने अल्टीमेटली उस लड़की को वरगलाया और वरगलाने के बाद उससे एक निकाह कर लिया। अदालतों का मामला था, अदालतों ने मेडिकल बोर्ड का हुक्म दिया। मेडिकल बोर्ड ने जिस तरह के मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी के हवाले से भी हम जानते हैं कि इनिशियली एक गलत रिपोर्ट दी, इसी तरह से शायद उस मामले में भी ऐसा हुआ, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने बच्ची के बयान को मानते हुए बच्ची को शाहरुख नामी उस शख्स के साथ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन 17 जून यहाँ पे एक मिनट रुके मैं थोड़ा सा हंस लूँ। ओ माय गॉड, मतलब वाकई हमने सुना था कि आलिम और जाहिल की कोई बहस नहीं होती। वो कह रहे हैं कि बच्ची के बयान पर लड़की के साथ उस लड़के को जाने की, लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। ओ भाई, अगर मेरा कोई केस होगा, कोई तीसरा बंदा आकर कहे जुनैरा खुदा न खास्ता अगवा हो गई है, और जुनैरा साहिबा आराम से बैठ के खाना खा रही हूँ, और सामने से कोई आए इदारों का बंदा और आकर कहे जुनैरा क्या आप अगवा हो गई हैं, तो मैं कहूँ कि नहीं, मैं नहीं हुई, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ बैठी हूँ और इस शख्स के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, तो क्या वो वापस चले जाएंगे या मुझे फिर पकड़ के ले जाएंगे? कैसी बेवकूफ़ाना बात की है इन्होंने कि जब लड़की अपने मुंह से कह रही थी कि मैंने लव मैरिज की है और इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और शाहरुख मेरा शौहर है, तो उन्होंने उसको जाने ही देना था। उफ अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, उफ मेरे अल्लाह। आगे सुने। से अब हम जुलाई और अगस्त के आगाज में तकरीबन आप समझ लीजिए कि तकरीबन कोई 1.5 माह का अरसा है। इसी 1.5 माह के अरसे में उस गैंग की हकीकत आश्कार हो गई निम्रा काज़मी पर। निम्रा काज़मी पुलिस के सामने पेश हुई, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, उसका बयान दिया गया और अल्टीमेटली और आज के दिन निम्रा काज़मी अपने वालिद और अपनी वालिदा से मिली। बहुत ही दिल को छू लेने वाले मनाजिर थे, आप दीदा कर देने वाले मनाजिर थे, और ख़ास तौर पर जब बाप और बेटी एक दूसरे से मिले तो अंदाज़ा लगाया जा सकता था उन मनाजिर को देखकर कि बाप और बेटी में कितनी। ज़ाहिरी बात है, जब भी कोई बेटी अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाती है, कोई भी शादीशुदा लड़की हो,
آپ دنیا کی کٹھور سے کٹھور دل لڑکی بھی دیکھ لیں، جب اس کی رخصتی ہوتی ہے وہ روتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے. جو لڑکی اپنے سسرال سے اپنے میکے جاتی ہے وہ روتی ہے، لیکن اس رونے کو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے یہ ثابت کر دیں کہ خدا نخواستہ وہ گینگ کے چنگل سے نکل کر آئی ہے اس لیے رو رہی ہے، یا وہ اس لیے رو رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی ہے. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. آگے سنیں. محبت ہے، لیکن بدقسمتی سے ورغلانے والے، بہلانے والے، سبز باغ دکھانے والے، جھوٹے پیار اور محبت کے لارے لگانے والے بہت سارے کیسز میں جیت جاتے ہیں. ماں اور باپ کا پیار بدقسمتی سے ہار جاتا ہے. اس کیس میں اور مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے کیس میں بہت ساری مماثلت ہے. ایک ایپ کے ذریعے دونوں کیسز میں بچیوں کا لڑکوں سے رابطہ ہوا اور اگین ان کو سبز باغ دکھائے گئے، ان کو ورغلایا گیا، ان کے ساتھ کم عمر ہونے کے باوجود نکاح کیا گیا. دونوں کیسز میں ماں باپ نے سٹینڈ لیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور الٹیمیٹلی ایک کیس میں کامیابی ہو گئی اور ایک کیس میں انشاءاللہ العزیز ہمیں کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سو نمرہ کاظمی جو کہ ندیم کاظمی صاحب کی صاحبزادی ہیں، کاظمی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ان کی بیٹی اصل میں یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ایک کیس میں کامیابی ان کی وجہ سے ہو گئی، وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، اور دوسرے کیس میں کامیابی رہ گئی ہے جو ابھی ان کی تھوڑی سی ایفرٹ رہتی ہے، جو کہ صرف ہوا میں ہے، ٹائیں ٹائیں فش. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے چینل ARY نے اس پروگرام کو ہی کٹ کر دیا ہے، جو شان رمضان پروگرام ہوا تھا جس میں پری کے والد کے ساتھ بیٹھ کے جو غلط باتیں ہوئی تھیں، انہوں نے وہ پورا حصہ ٹرم کر دیا. آپ جائیں جا کے ابھی گوگل کریں یا یوٹیوب پہ جا کے وہ پروگرام دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں یا اس کو پلے کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے وہ حصے کاٹ دیے گئے ہیں. آگے سنیں. ان سے ملی. کاظمی صاحب کی زوجہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ان کی بیٹی ان کے پاس ہے، ان کے قریب ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. گینگ بہت زیادہ دیر تک اپنا اثر قائم نہیں رکھ سکتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ بہت زیادہ دیر تک کسی کو قائل نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ مہدی کاظمی واہ 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 اقرار الحسن، میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتی ہوں. پہلی دفعہ کہ آپ نے کہا کہ جھوٹ کسی کو زیادہ دیر تک قائل نہیں کر سکتا، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. آپ نے اپنا جھوٹ سنا. اس ویڈیو کو آپ نے کب لگایا تھا؟ آپ نے آج سے 4 ہفتے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ نمرہ کاظمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے، اور ہم نے کہا تھا وہ ٹیمپریری گئی ہے، وہ واپس اپنے شوہر کے پاس آئے گی. لیکن چلو بہرحال ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آگے سنیے. نمرہ کاظمی کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب سے یہ خبر سامنے آئی کہ نمرہ اپنے ماں باپ سے ملی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے. ایک بچی اگر اپنے والدین کے پاس واپس آ گئی ہے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کے لیے خواب دیکھے، ماں باپ سے اچھا کون سوچ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ بجائے اس کے کہ اس عمل کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس عمل کو سراہا جاتا، وہ گینگ جو کہ مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے معاملے میں بھی ان کے خلاف کھڑا ہے، وہ گینگ اب صبح سے سر پیٹ رہا ہے، اپنا دیواروں پر ٹکریں مار رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے. اب وہ شاہ رخ نامی اس شخص کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ جس پر بچی نے تشدد کا الزام لگایا. بچی کو کیا ان کا یہ جھوٹ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گینگ، ہمارے پینل کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ صبح سے یہ شور مچا رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں شور مچا رہے تھے؟ ہم شور اس لیے مچا رہے تھے، ہم شاہ رخ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ہم تو سچی خبر دے رہے تھے. اگر شاہ رخ جھوٹا ہوگا تو ہم شاہ رخ کو جھوٹا کہیں گے. بات یہ ہے کہ عقل کے اندھ ہو، یہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہے اس بندے کو کال کر کے آپ کنفرم کر لو. جب ہم نے شاہ رخ کو کال کیا، ہم نے اس سے پوچھا، ہم نے نمرہ کو کال کیا، ہم نے اس سے بھی پوچھا، دونوں نے ہمیں ایک ہی بات کی. شاہ رخ نے کہا کہ نمرہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن سمپلی طریقے سے ایسے ہی چلے جانا چاہتی تھی. لیکن ہم چاہتے تھے، جس پہ ان کی آپس میں بحث بازی بھی ہوئی، جس کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. نمرہ چاہتی تھی کہ میرے والدین کچھ بھی نہیں کریں گے، میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں، جبکہ شاہ رخ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں پراپر لیگل طریقے سے تمہیں بھیجوں گا، خدا نہ خواستہ کل کو تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو ہم پہ نام نہ آئے. اور آپ نے دیکھا
نمرا جب وہاں پر گئی تو اس کے اوپر کچھ دباؤ بڑھایا گیا, یہاں تک کہ کچھ یوٹیوبرز نے اس کو یہ بات بھی کہی کہ جناب تم فلاں فلاں کے خلاف, خاص طور پہ میرے خلاف بولو, ہم بیان دو, ہم تمہارے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن نمرا نے صاف انکار کر دیا. نمرا کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہمارے لائیو سیشن میں آئی تھی, اس نے اپنی مرضی, آزاد مرضی سے جو انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اس کو اس پہ بھی بہلایا پھسلایا گیا انہی لوگوں کی طرف سے, اور کہا گیا کہ جناب آپ زنیرہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دو کہ زنیرہ نے آپ کو یہ سب چیزیں سکھائی اور پڑھائی تھیں. لیکن اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا. شاہ رخ کے بارے میں ہم یہ بتاتے رہے کہ بھائی اس لڑکے نے اپنی بیوی کو ملنے کے لیے بھیجا ہے, واپس آ جائے گی, اس لیے ہم شور مچاتے رہے. اور آپ جیسے غلیظ پروپوگنڈا کرنے والے لوگ یہ بولتے رہے کہ وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے وہاں پہنچ گئی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی کاوشوں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئی تھی تو وہ واپس کیسے آئی ہے پھر؟ اب آپ نے اس کو واپس کیسے آنے دیا؟ اب آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ سرعام 2-2 روپے کا سرعام کرنے گئی ہوئی ہیں, یا آپ اس وقت باتھ روم میں تھے جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا محترمہ پہنچ گئی ہیں اپنے گھر؟ بہرحال آگے سنیں. ضرورت تھی کہ اگر اس نے پیار محبت کی شادی کی ہے تو وہ ایک جھوٹا الزام لگا کر شاہ رخ سے الگ ہو, مجسٹریٹ کے پاس جائے, پولیس کے پاس جائے اور الٹیمیٹلی یہ بیان دے کہ مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی اس شخص کے ساتھ. تو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس تشدد کو کیوں جسٹیفائی؟ سبحان اللہ. اب یہ جو اگلا جھوٹ بول رہی, کہہ رہے ہیں کہ نمرا نے پولیس کو جا کے یہ بیان دے دیا, کیونکہ جس دن نمرا اپنے والدین کو ملنے کے لیے گئی ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلے گئی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس بچی نے یعنی کہ نمرا نے یہ بیان دیا ہے پولیس کو کہ میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا, جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. آگے سنیے. جسٹیفائی کیا جا رہا ہے, یا شاہ رخ کو کیوں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے یوٹیوبرز ہیں, یہ کیسے صحافی ہیں, یہ کیسے وکیل ہیں جو کہ پارٹی بن گئے ہیں اس کیس میں, مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں بھی اور نمرا کاظمی یعنی ندیم کاظمی صاحب کے کیس کے اندر بھی. کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ولیمہ کریں گے اس کا ظہیر کا, کبھی ٹسوے بہائے جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں آپ جب دعا ظاہرہ اپنے والدین کے قریب جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اس تصویر بہانے کی بات کی کتنی تکلیف ہے, وہ جو میں نے روتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا تھا, ویسے مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, اقرار الحسن, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس کو دیکھ دیکھ کے میں بڑی ہو گئی, جس کے پروگرامز دیکھ دیکھ کے میں نے اتنا آئیڈلائز کیا, جس انسان کی میں اتنی فریم سے باہر نہ نکلوں, جس کی میں اتنی بڑی فین تھی, آج اس کو میرے سامنے ذلیل ہوتا دیکھ کر میرا دل بہت دکھ رہا ہے. جس انسان کو سب بلیک میلر بول رہے ہیں, جھوٹا بول رہے ہیں, مکار بول رہے ہیں, مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا, مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میرے بھائی کا یہ حال, میرے بھائی اپنی ٹیم چینج کر لو اللہ کا واسطہ, جو تمہیں غلط خبریں دیتے ہیں, جو جھوٹی خبریں تمہیں دیتے ہیں, اللہ کا واسطہ چینج کر لو. لیما تو ہم کر کے رہیں گے بھائی جان, بھابھی کو آنے دو بس, آپ کو بھی گلاب جامن بھیجیں گے. آگے سنو. گینگ کا حصہ بنے بغیر یا اس گینگ سے کوئی مالی مفادات آپ کے وابستہ نہ ہو تب تک آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے نہیں کر سکتے. آپ ایک طرح سے پارٹی نہیں بن سکتے. دوسروں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, عجیب و غریب لینگویج استعمال کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ سوشل میڈیا پر آپ آ کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اس گینگ کے ساتھ تعلقات ہیں. سوشل میڈیا پہ آ کر ڈرامہ, گالیاں, حالانکہ جو میں نے ورڈز بولے ہیں جو انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہے ہیں, آج تک اتنا غلیظ پروپوگنڈا کسی نے نہیں کیا. یوٹیوبرز تو ویوز کی خاطر کتنا بھی گر سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ تو مین اسٹریم میڈیا کے اینکر پرسن تھے. آپ کے چینل نے آپ کی کیا ٹریننگ کی ہے کہ اس نے آپ کو اتنا ہی نہیں سکھایا کہ کوئی خبر شیئر کرنے سے پہلے, کسی کو گینگ بلانے سے پہلے, کسی کی سادہ سمپل لو میرج کو گینگسٹر میں چینج کرنے سے پہلے کم از کم اس کی تصدیق کر لو. اس طرح تو کل کو میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں گی کہ آپ بھی لڑکیاں بیچتے ہیں, افغانستان سے آپ اپنی بیوی کو اسمگل کر کے لائے ہیں, خدا نخواستہ اللہ معاف کرے. اس طرح کی خبریں تو کوئی بھی پھر مبینہ طور پہ شیئر کر سکتا ہے. تو پھر آپ نے کیسے اتنی بڑی غلط خبر جو ہے وہ شیئر کی؟ آگے سنیے ذرا, ملاحظہ فرمائیے. ورنہ جو آفیشیل جھوٹ کے کنڈکٹ تو ہوتا ہے وہ جبران ناصر صاحب کا کنڈکٹ ہے. آپ دیکھیے وہ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بہت ڈیسنٹلی بات کرتے ہیں, بہت ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اٹ. کسی بری زبان کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. کسی طرح سے بھی آپ کو ان کا گھر والوں کا پارٹ بن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان پر رونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی بچی اپنے والدین کے پاس جا رہی ہے. اس کا ولیمہ کرنے کی ایک وکیل کو کیا مطلب؟ یہ عجیب و غریب نکات ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. سو الٹیمیٹلی جب ہم ایک گینگ کی بات کرتے ہیں تو اس گینگ کے اندر یقیناً اس کی سپورٹ کے لیے اب تو یوٹیوبرز نامی سو کالڈ صحافی بھی موجود ہوتے ہیں.
ایک وکیل کو ولیمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پینل پہ جعفری صاحب نے یہ ولیمے کا ورڈ اس لیے یوز کیا تھا کیونکہ خود پری نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ مجھے بہت ہی اس طرح کے سرکمسٹانسز میں اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کرنی پڑی، ورنہ میری شروع سے خواہش تھی کہ میری شادی جو ہے بہت دھوم دھام سے ہوتی۔ اور یہ جب اس نے میرے سامنے اور جعفری صاحب کے سامنے اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اور جعفری صاحب نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کا ایک ولیمہ، ایک چھوٹی سی سیریمنی ارینج کریں گے، وہاں پہ تمام یوٹیوبرز کو بھی انوائٹ کریں گے، اس کا بھی دل رہ جائے گا، باقیوں کو بھی جو ہے نا اپنی فوٹیجز بنانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو بس استغفار، کوئی کتنا جھوٹا ہو سکتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال آگے سنیں۔ وکلا کا سہارا بھی دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سارے اینڈز جو ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ کامیابی ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ نمرہ الحمدللہ اپنے والد ندیم کاظمی صاحب سے مل چکی اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہی مناظر ہم بہت جلد مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں بھی دیکھ۔ سن لیجئے، یہ حقائق پہنچائے انہوں نے آپ تک، کلاپنگ ہو جائے کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر باتیں کی، انہوں نے کہا انہوں نے فیئر رپورٹنگ نہیں کی، بس میں نے آپ تک حقائق پہنچائے، وہ حقائق آپ نے سن لی ہیں۔ سو پہلی کڑی الحمدللہ نمرہ کاظمی جو کہ 17 جون کو اغوا ہوئی تھی، آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اور اس سے کچھ پہلے اپریل چکے مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے پروپیگنڈا ذرا زیادہ ہو گیا، ان کے حق میں بہت سارے ان کے گینگ کے لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ گینگ ذرا زیادہ تگڑا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ آزادی کے اس مہینے میں مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کو ضرور اس گینگ سے آزادی نصیب ہوگی، اور ہم نمرہ کاظمی کی طرح مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے مناظر بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لو جی، پاکستان زندہ باد۔ لیکن پاکستان نے ایسے ایسے ثبوت بھی پیدا کیے ہیں، ثبوت نہیں سپوت، یعنی کہ پتر، او مائی گاڈ، جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا ایک نام ہے، جب ان کی بات کوئی سنے گا کہے گا نہیں یار اقرار کہہ رہا ہے گینگ ہے، نہیں یار زنیرہ کہہ رہی گینگ نہیں ہے، کس کی بات پہ یقین کریں؟ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، اقرار کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اقرار صاحب آپ کے سامنے خود اب کس چیز کا نشان بن گئے ہیں، وہ ورڈ میں بولنا نہیں چاہتی کیونکہ میں پھر بھی آپ کی عزت رکھ رہی ہوں۔ آپ نے تو گینگ کہا، مذموم مقاصد کہا، تشدد، منشیات فروشی کے الزامات عائد کر دیے، آپ نے جھوٹی خبریں شیئر کر دیں۔ مجھے ان کی اپنی ٹیم کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو پروگرام کرنے سے پہلے تک کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ان کی ٹیم کے کوئی ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، کوئی ایک بندہ ادھر سے آتا ہے، کہتا ہے سر یہ بول دیں، سر یہ بول دیں، اور سر بول دیتے ہیں۔ سر یہ نہیں کہتے کہ پہلے مجھے اس کا ثبوت دکھاؤ، سر یہ بھی نہیں کہتے کہ پہلے مجھے اس کا کوئی پروف دکھاؤ یا میری بات کرواؤ اس شخص کے ساتھ تو پھر ہی میں یہ ویڈیو کروں گا۔ صاحب 4 روپے کا سرعام ادھر، 5 روپے کا سرعام ادھر کر دیتے ہیں، اور اس سرعام کا پھر نتیجہ ان کو سرعام بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سرعام بیٹھ کر انہوں نے آپ سب کے سامنے جھوٹ بولا۔ سرعام انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ نمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ آج سرعام یہ بے عزت ہو رہے ہیں کیونکہ نمرہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نمرہ اور شاہ رخ سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ رخ نے کہا نمرہ سو رہی ہے، میں جاگ رہا ہوں، تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو لائیو بھی لے لیں۔ تو انشاءاللہ لائیو لا کر بہت سارے اہم انکشافات کرے گی نمرہ کاظمی، جس میں وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان یوٹیوبرز کے نام بھی بتائے جنہوں نے اس کو میرے خلاف بھڑکایا، جس پہ اس کو کہا گیا کہ تم یہ بولنا کہ زنیرہ نے تمہیں سکھایا تھا، جبکہ زنیرہ کا اس چیز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ زنیرہ کا کام تھا کل بھی سچ بولنا، آج بھی سچ بولنا، اور ہمیشہ سچ بولتے رہنا اور سچ پہ ڈٹے رہنا۔ زنیرہ نہ تو کسی کیریکٹر اسیسینیشن سے ڈرنے والی ہے، نہ اپلیکیشن سے ڈرنے والی ہے، نہ اپنے خلاف مقدمات ہونے سے ڈرتی ہے۔ زنیرہ اگر ڈرتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہے۔ زنیرہ کو ایسے جھوٹے سبسکرائبرز اور فیک ویوز نہیں چاہیے کہ جس پہ خدا نخواستہ میں آپ کی من چاہی بات تو کر دوں لیکن اس پہ میرا ضمیر مطمئن نہ ہو۔ میں وہ بات کرتی ہوں جس پہ میرا ضمیر مطمئن ہو، چاہے آپ اسے صحیح سمجھیں وقتی طور پہ غلط۔ اس وقت جب نمرہ کاظمی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کیا تھا۔ آج سرعام یہ آپ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ تو پھر اب ان کی کاوشیں کدھر گئی ہیں؟ اب یہ کہاں پر ہیں؟
آپ کیوں نہیں سامنے آ رہے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو جواب دے رہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں, اس کا جواب مجھے آپ لوگوں نے دینا ہے. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ انہوں نے آپ کو جو بیوقوف بنایا, کیا اس وقت آپ کا کیا نیریٹو تھا اور اب آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ جو بھی اس بارے میں آپ سوچتے ہو سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.